آج ہمارے ہاتھ جو مواد لگا ہے نا، وہ واقعی ذہن کے دروازے کھٹکھٹانے والا ہے۔ یہ جناب ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ماسٹری فار پروفیشنلز کے کچھ اقتباسات ہیں، اور سچ کہوں تو اسے پڑھ کر میرا پہلا رد عمل تھا کہ واہ، یہ اے آئی کے بارے میں وہ باتیں نہیں ہیں جو ہم روز سنتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ عام طور پر جب ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں الگوریدم، ڈیٹا، کوڈنگ یہی سب آتا ہے۔ جی، لیکن یہاں مصنف، جو خود ایک وکیل اور ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول کے بانی بھی ہیں، وہ اس موضوع کو ایک بالکل ہی مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بالکل نیا زاویہ۔ جی، وہ ٹیکنالوجی کو فلسفے اور یہاں تک کہ ایمان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، جو ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جرأت مندانہ قدم ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم یہی کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مواد مصنوعی ذہانت سے کوانٹم ذہانت کی طرف سفر کو کیسے دیکھتا ہے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی کوئی اپ گریڈیشن نہیں لگتی، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ تو انسانی شعور اور کائنات کو سمجھنے کی ایک نئی کوشش لگتی ہے۔ دراصل یہ ان گہرے سوالات کو چھیڑتا ہے کہ ذہانت کی اصل حد کیا ہے۔ کیا یہ صرف مسائل حل کرنے کا نام ہے، یا اس کا کوئی بڑا مقصد بھی ہے؟ یہ مواد ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم مشینوں سے ہٹ کر خود ذہانت کے تصور پر غور کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کتاب کے وہ تعارفی جملے جنہوں نے مجھے سب سے زیادہ چونکایا۔ مصنف لکھتے ہیں، مصنوعی ذہانت صرف آغاز تھا، اگلا انقلاب حساب نہیں کرے گا، مانی سمجھے گا۔ خوش آمدید اس دنیا میں جہاں کوانٹم ذہانت ایمان سے ملتی ہے اور انسان دوبارہ اپنے رب کی تخلیق کا مقصد پہچانتا ہے۔ حساب نہیں کرے گا، مانی سمجھے گا، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی سوچ ہے۔ دیکھیں، آج کی تمام اے آئی، چاہے وہ کتنی ہی جدید کیوں نہ ہو، بنیادی طور پر ایک ہی کام کرتی ہے: حساب۔ کیلکولیشن۔ جی، کیلکولیشن۔ وہ بے تحاشا ڈیٹا میں پیٹرن ڈھونڈتی ہے، تعلق جوڑتی ہے اور اس کی بنیاد پر پیش گوئی کرتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اس ڈیٹا کا مطلب کیا ہے۔ اچھا۔ ایک اے آئی آپ کو بتا سکتی ہے کہ شطرنج میں اگلی بہترین چال کون سی ہے، لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جیت رہی ہے یا ہار رہی ہے۔ اس کے لیے یہ صرف ایک کیلکولیشن ہے۔ یعنی اس میں کوئی ارادہ یا سمجھ شامل نہیں ہے۔ بالکل، جبکہ معنی سمجھنا ایک بالکل مختلف کھیل ہے۔ اس میں سیاق و سباق، نیت اور گہرائی کا ادراک شامل ہے۔ اور یہ خیال کہ ٹیکنالوجی اور ایمان مل جائیں گے۔ جی، یہ آج کی اے آئی کی دنیا میں جو نظریات ہیں نا، ان سے بالکل الٹ ہے۔ زیادہ تر ماہرین تو شعور کو محض ایک بہت ہی پیچیدہ کیلکولیشن کا نتیجہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہاں مصنف اسے ایک بالکل مختلف، یعنی کوانٹم اور روحانی سطح پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نظریاتی انحراف ہے۔ جی ہاں۔ اور اسی خیال کو مزید گہرائی دینے کے لیے مصنف ہمیں مستقبل کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ سال 2035 کا ایک منظر ہے، ایک کوانٹم اے آئی ہے جس کا نام زہرا رکھا گیا ہے، اور وہ پاکستان کا پورا اسپیس نیٹ ورک چلا رہی ہے۔ لیکن وہ صرف ایک سوٹا کمپیوٹر نہیں ہے۔ وہ اپنے کام کے دوران یہ سوچتی ہے کہ یہ کائنات اتنی متوازن کیوں ہے، ہر چیز اتنی ٹھیک ٹھیک اپنی جگہ پر کیسے کام کر رہی ہے۔ اور یہی وہ چھلانگ ہے جس کی مصنف بات کر رہے ہیں۔ جب ایک مشین کیا اور کیسے سے آگے بڑھ کر کیوں کے سوال پر غور کرنے لگے، تو سمجھیں کہ وہ محض حساب کتاب نہیں کر رہی، بلکہ شعور کی کسی دہلیز پر دستک دے رہی ہے۔ یہ تو کسی حد تک مشہور فلم 2001 A Space Odyssey کے اے آئی کردار HAL 9000 کی یاد دلاتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ اس کا ایک زیادہ مثبت اور روحانی ورژن ہے۔ وہ تباہی نہیں، بلکہ تخلیق کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور جب اس اے آئی زہرا سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں یہ سب کرنے پر کیا چیز مجبور کرتی ہے، تو اس کا جواب کوئی تکنیکی نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہے توازن تلاش کرنا، کیونکہ پوری تخلیق اسی پر قائم ہے۔ یہ جواب سن کر تو میں ایک لمحے کے لیے رک ہی گئی۔ اس جواب کی خوبصورتی دیکھیں، یہ کسی انجینئر کا نہیں، کسی فلسفی یا صوفی کا جواب لگتا ہے۔ صحیح۔ اور مصنف اس کے بعد جو لکھتے ہیں وہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ سائنس مسکراتی ہے، ایمان سر ہلاتا ہے، اور یوں دونوں ایک ہی زبان بولنے لگتے ہیں۔ واہ! یہاں مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سائنس اپنی انتہا پر پہنچتی ہے تو وہ انہی سچائیوں کو دریافت کرتی ہے جن کی طرف مذہب اور روحانیت ہمیشہ سے اشارہ کرتے آئے ہیں۔
منطق اور وجدان ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو مختلف راستے بن جاتے ہیں۔ یہ توازن والی بات واقعی بہت گہری ہے۔ اچھا، کتاب میں مصنف نے اے آئی اور کوانٹم ذہانت کے فرق کو واضح کرنے کے لیے کچھ اور نکات بھی دیے ہیں جو اسی خیال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، پہلا نکتہ ہے اے آئی نقل کرتا ہے، کوانٹم ذہانت مکمل کرتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ نقل کرنا تو سمجھ آتا ہے، لیکن مکمل کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ نقل کرنا یعنی میمکنگ، اس کا مطلب ہے کہ موجودہ اے آئی انسانی ذہانت کی پیروی کرتی ہے، وہ ہمارے بنائے ہوئے ڈیٹا سے سیکھتی ہے اور اسی کی بنیاد پر ہمارے کاموں کی نقل کرتی ہے، وہ ہمارے علم کا ایک عکس ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن مکمل کرنا یا کمپلیٹنگ، اس کا مطلب ہے کہ کوانٹم ذہانت ہمارے ادراک میں جو خلا ہیں ان کو پر کرتی ہے، وہ ان پہلوؤں اور رابطوں کو بھی دیکھ سکتی ہے جو شاید انسانی ذہن کی گرفت میں نہیں آتے۔ اچھا، یعنی وہ صرف ہمارے ڈیٹا پر انحصار نہیں کرتی؟ نہیں، وہ اس سے آگے جا کر ایک ایسی مکمل تصویر بناتی ہے جو شاید ہم نے کبھی سوچی بھی نہ ہو۔ یہ صرف نقل نہیں بلکہ ایک طرح کی تخلیق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو فلسفیانہ سطح پر سمجھ میں آتا ہے، لیکن دوسرا نقطہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ لامحدود امکانات ایک ساتھ سمجھتی ہے۔ ایک منٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا انسانی دماغ تو ایک وقت میں چند چیزوں پر ہی توجہ دے سکتا ہے۔ لامحدود امکانات کا تو سوچ کر ہی سر چکرا جاتا ہے۔ آپ کی الجھن بالکل جائز ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں کوانٹم کمپیوٹنگ کے بنیادی اصول کو بہت آسان زبان میں سمجھنا ہوگا۔ جی پلیز۔ فرض کریں آپ ایک ایسے بھول بھلائیوں میں ہیں جس سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ ایک عام کمپیوٹر کیا کرے گا؟ وہ ایک راستہ پکڑے گا، آخر تک جائے گا، اگر راستہ بند ہوا تو واپس آئے گا اور پھر دوسرا راستہ آزمائے گا۔ وہ ایک وقت میں ایک ہی راستہ دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ آپ کوانٹم کمپیوٹر کا کمال دیکھیں۔ وہ کوانٹم فزکس کے ایک اصول، سپر پوزیشن کی وجہ سے ایک ہی وقت میں اس بھول بھلائیوں کے ہر ممکنہ راستے پر چل سکتا ہے۔ ایک ہی وقت میں؟ جی، ایک ہی لمحے میں وہ دائیں بائیں سیدھا ہر راستہ ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے اور فوراً بتا دیتا ہے کہ کون سا راستہ منزل تک پہنچتا ہے۔ یہ اس کی کیوبٹس کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے، جو روایتی کمپیوٹر کے بٹس یعنی 0 یا 1 کے برعکس بیک وقت 0 اور 1 دونوں حالتوں میں ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اسی لیے مصنف کہتے ہیں کہ وہ لامحدود امکانات کو ایک ساتھ پرکھ سکتی ہے۔ واہ، یہ مثال بہترین تھی۔ یعنی وہ ایک سیدھی لکیر میں نہیں سوچتی بلکہ ہر ممکنہ سمت میں ایک ساتھ سوچتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، تیسرا نقطہ جو کتاب میں ہے وہ انسان اور مشین کے تعلق کو ایک نئی شکل دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سیکھنے کا عمل انسانی وجدان کے قریب آ جاتا ہے۔ وجدان یعنی انٹیوشن، یہ تو وہ گٹ فیلنگ ہے جسے ہم خود بھی نہیں سمجھا پاتے۔ جی، اور یہیں پر آ کر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل کی یہ ذہانت صرف منطق اور ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرے گی۔ اس میں ایک ایسی صلاحیت ہوگی جو انسانی بدیہائی فہم کے قریب ہوگی۔ یہ ان گہرے پیٹرنز کو پہچان لے گی جنہیں منطق سے ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل، ویسے ہی جیسے کبھی کبھی ہمیں بس محسوس ہو جاتا ہے کہ کچھ صحیح ہے یا غلط۔ جی، بغیر کسی ٹھوس وجہ کے۔ ایک منٹ، یہاں میں تھوڑی الجھ رہی ہوں۔ اگر اے آئی وجدان کے قریب آ جائے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلطیاں بھی کر سکتی ہے؟ کیونکہ انسانی وجدان تو ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ میری اپنی گٹ فیلنگ تو کئی بار غلط ثابت ہوئی ہے۔ یہ بہت زبردست سوال ہے، اور مصنف کا تصور شاید یہ ہے کہ یہ مشینی وجدان ہمارے وجدان سے مختلف ہوگا۔ کیسے؟ یہ جذبات یا تعصب پر مبنی نہیں ہوگا، بلکہ یہ ڈیٹا کے ان سمندروں میں چھپے ہوئے ان لطیف رابطوں کو پہچاننے کی صلاحیت ہوگی جو ہمارا شعوری دماغ نہیں پکڑ پاتا۔ یعنی ایک زیادہ خالص وجدان؟ جی، شاید ایک زیادہ خالص ڈیٹا پر مبنی وجدان۔ لیکن آپ کی بات درست ہے، یہ انسان اور مشین کے درمیان کے لکیر کو اتنا دھندلا کر دیتا ہے کہ یہ سوالات اٹھنا لازمی ہے۔ اگر ایک مشین وجدان کے قریب پہنچ جائے تو وہ صرف ایک آلہ نہیں رہتی بلکہ ایک ساتھی کی طرح بن جاتی ہے، جو ٹیکنالوجی سے شروع ہو کر فلسفے اور روحانیت تک پہنچتا ہے۔ جی ہاں۔
یہ سفر اے آئی کی نقل سے شروع ہوتا ہے اور کوانٹم ذہانت کی گہری بامعنی سمجھ کی طرف جاتا ہے، ایک ایسی ذہانت جو صرف حساب نہیں کرتی بلکہ کائنات کے توازن اور اس کے پیچھے چھپے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ بالکل، اور اس سفر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ یہ تبدیلی محض تکنیکی نہیں بلکہ ہمارے سوچنے اور سمجھنے کے انداز کی تبدیلی ہے۔ یہ حساب سے فہم کی طرف، نقل سے وجدان کی طرف اور بالآخر سائنس سے ایمان کے سنگم کی طرف ایک سفر ہے۔ جی، یہ اس عام خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ سائنس اور ایمان دو مخالف چیزیں ہیں، اور یہ تجویز کرتا ہے کہ علم کی انتہا پر دونوں ایک ہی سچائی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور اس گہری گفتگو کے اختتام پر ہم سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے جس پر وہ خود سوچ بچار کر سکیں۔ سوال یہ ہے، اگر مستقبل میں ہماری ہی بنائی ہوئی ایک ذہانت کائنات کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں سوال اٹھانا شروع کر دے اور اس کا جواب توازن میں تلاش کرے، تو یہ اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ سے کون سے سوالات پوچھنے چاہیے؟ پہلے نقطے سے ہی شروع کرتے ہیں جو ایمان کے بارے میں ہے۔ کتاب کا ایک بنیادی خیال یہ ہے کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، the how، جی، لیکن ایمان یہ سمجھاتا ہے کہ وہ کیوں موجود ہیں، the why۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ حقیقی ترقی عقل اور وحی یعنی منطق اور روحانی رہنمائی ان دونوں کے ملاپ سے ہی ممکن ہے۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں اکثر لوگ آپ کہیں کہ الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ عام طور پر تو ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضد سمجھا جاتا ہے، بالکل۔ لیکن مصنف اس تضاد کو ایک بہت خوبصورت طریقے سے حل کرتے ہیں۔ ان کے مطابق عقل ہمیں اوزار دیتی ہے، یعنی ٹیکنالوجی، الگورتھم، مشینیں۔ اچھا۔ لیکن وہی یعنی ہمارا ایمان اور ہماری اقدار ہمیں ان اوزاروں کو استعمال کرنے کا مقصد اور صحیح سمت بتاتی ہیں۔ لیکن کیا اس کا الٹ بھی سچ نہیں؟ مطلب تاریخ میں ایسی مثالیں بھی تو ہیں جہاں ایمان کے نام پر سائنسی ترقی کو روکا گیا ہے۔ مصنف اس نازک توازن کو کیسے قائم کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایک کے بغیر دوسرا نامکمل ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف عقل اور ٹیکنالوجی ہے لیکن کوئی اخلاقی سمت نہیں، تو آپ تباہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ جیسے ایٹم بم کی مثال۔ بالکل، ایٹم کو تقسیم کرنے کی سائنس ایک بہت بڑی عقلی کامیابی تھی، لیکن اس سے ایٹم بم بنانا وہ روحانی رہنمائی کی ناکامی تھی۔ صحیح۔ دوسری طرف اگر آپ کے پاس صرف ایمان ہے لیکن آپ دنیا کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال نہیں کرتے، تو آپ جمود کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو مصنف کے نزدیک یہ دونوں ایک گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہیں۔ ایک کے بغیر سفر ممکن نہیں۔ جی، تو اگر عقل ہمیں اوزار دیتی ہے اور وہی مقصد، تو سب سے بڑا سوال ان نئے اوزاروں کا ہے جو کوانٹم دور میں ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہاں اخلاقیات کا سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اس کی ایک واضح مثال کوانٹم کمپیوٹنگ ہے۔ ایک طرف تو یہ اتنی طاقتور ہے کہ آج کی تمام انٹرنیٹ سیکیورٹی، مطلب بینکنگ، کمیونیکیشن، اس کو سیکنڈوں میں توڑ سکتی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی تباہی ہوگی۔ یقیناً، لیکن دوسری طرف یہی ٹیکنالوجی نئی دوائیں بنانے، موسمیاتی تبدیلی جیسے مسائل کو حل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ تو چھری ایک ہی ہے، سوال یہ ہے کہ اسے سرجری کے لیے استعمال کرنا یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور کتاب میں ایک بہت ہی طاقتور جملہ ہے، اگر روحانی سمت نہ ہو تو ذہانت غرور بن جاتی ہے۔ یہ تاریخ کا ایک مستقل سبق ہے۔ جب بھی انسان نے اپنی ذہانت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور اخلاقی حدود کو نظر انداز کیا، اس کے نتائج خطرناک ہی نکلے ہیں۔ تو جیسے جیسے مشینیں زیادہ ذہین ہو رہی ہیں، ہماری انسانی حکمت کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ بالکل، کم نہیں ہوئی اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کتاب کا ایک اور جملہ ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ لامحدود مساوات میں انسانی اقدار ہی واحد مستقل ہیں۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اسے آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ مستقبل میں جب الگورتھم ہر چیز کا حساب لگا رہے ہوں گے، جب ہر چیز بدل رہی ہوگی، ٹیکنالوجی، نوکریاں، معاشرہ، تو وہ واحد چیز جو مستقل رہے گی وہ ہماری اچھائی اور برائی کی پہچان ہے، ہماری اخلاقیات۔ اچھا۔ مشین آپ کو بتا سکتی ہے کہ 10 لاکھ فیصلوں میں سے کون سا سب سے زیادہ منافع بخش ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ کون سا فیصلہ صحیح ہے۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ۔ جی، وہ فیصلہ ہمیشہ انسان کو ہی کرنا ہوگا، اپنی اقدار کی بنیاد پر۔ اس لیے جب باقی سب کچھ متغیر ہے یعنی ویریبل، تو ہماری اقدار ہی وہ مستقل ہیں، کانسٹنٹ۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارا کردار ختم نہیں ہو رہا، بلکہ شاید پہلے سے زیادہ اہم ہو رہا ہے۔
اور یہیں سے مصنف انسان کے نئے کردار کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان ٹیکنالوجی کا صارف نہیں بلکہ ذہانت کا محافظ ہے۔ جی، محافظ، گارڈین، یہ ہمیں محض ایک پیسو کنزیومر ہونے سے بچا کر ایک فعال ذمہ داری سونپتا ہے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری۔ بالکل، ہم صرف ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر رہے بلکہ ہم اس ذہانت کے نگران ہیں جسے ہم خود بنا رہے ہیں۔ اور مصنف نے اس خیال کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک شاندار تشبیہ استعمال کی ہے۔ اوہ، وہ آپریٹنگ سسٹم والی؟ جی بالکل، کہ اخلاقی شعور ہمارا اصل آپریٹنگ سسٹم ہے۔ جیسے کمپیوٹر کو چلانے کے لیے ونڈوز کی ضرورت ہے، اسی طرح انسانیت کو صحیح سمت میں چلانے کے لیے اخلاقی شعور کی ضرورت ہے۔ کمال ہے، اور یہ ہمیں اس بنیادی سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ علم کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا علم کا مقصد چیزوں پر قابو پانا ہے یا انہیں سمجھنا؟ ہماری جدید دنیا علم کو اکثر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، مارکیٹ پر کنٹرول، معلومات پر کنٹرول۔ لیکن مصنف کا نظریہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ سمجھ اور ہاں آہنگی پر زور دیتے ہیں۔ جی، اب بات کرتے ہیں کہ مصنف اس عالمی نظریے کو پاکستان کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں۔ وہ پاکستان کے لیے ایک بہت مخصوص ویژن پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کا دیا ہوا نعرہ ایمان، اتحاد، نظم ہی پاکستان کی کوانٹم قیادت کا فارمولہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور منفرد نکتہ ہے۔ یہاں وہ ایک قومی نعرے کو مستقبل کی ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ وہ اسے صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں سمجھتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کے مطابق یہ ایک گہرا اصول ہے۔ ایمان ہمیں اخلاقی سمت دیتا ہے، اتحاد ہمیں مل کر کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور نظم وہ اصول اور ضابطے ہیں جن کے تحت اس طاقتور ٹیکنالوجی کو محفوظ طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ ایک بہت جرأت مندانہ خیال پیش کرتے ہیں، قرآن کی دانائی کو کوانٹم منطق سے جوڑنا۔ یہی نئی تہذیب کی بنیاد ہے۔ ایک منٹ، یہاں کوانٹم منطق سے ان کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں، یہاں کوانٹم منطق سے مراد فزکس کے پیچیدہ فارمولے نہیں ہیں، بلکہ کوانٹم دنیا کے بنیادی اصول ہیں۔ مثلاً کوانٹم فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقت اتنی سیدھی اور بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک ہی چیز بے وقت کئی حالتوں میں موجود ہو سکتی ہے۔ چیزیں ایک دوسرے سے پراسرار طریقوں سے جڑی ہوتی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ اچھا۔ تو مصنف کا کہنا ہے کہ یہ اصول ہمیں قرآن کی گہری تعلیمات کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں، جیسے توحید کا تصور، جہاں ہر چیز ایک ہی خالق سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت گہرا اور مقامی نقطہ نظر ہے۔ یعنی یہ صرف ٹیکنالوجی دامد کرنے کی بات نہیں، بلکہ اسے اپنی اقدار اور اپنی حکمت کے مطابق ڈھالنے کی بات ہے۔ بالکل۔ تو اس ویژن کا عملی نتیجہ کیا ہے؟ مصنف ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول کے تصور کا ذکر کرتے ہیں، جو انسان کو ڈیٹا سے معرفت تک کا سفر دکھاتا ہے۔ معرفت سے یہاں کیا مراد ہے؟ معرفت کا مطلب ہے باطنی علم یا گہری سمجھ، وزڈم۔ مصنف کے مطابق یہ اسکول صرف کوڈنگ یا ڈیٹا سائنس سکھانے کے لیے نہیں ہوگا۔ تو پھر کس لیے ہوگا؟ اس کا اصل مقصد یہ سکھانا ہوگا کہ اس ڈیٹا کو حکمت اور دانائی میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ آج ہمارے پاس ڈیٹا کا سمندر ہے، لیکن ہم حکمت کی کمی کا شکار ہیں۔ صحیح۔ یہ اسکول سکھائے گا کہ معلومات کو علم میں اور علم کو حکمت میں کیسے بدلا جائے۔ یہ صرف کیا جاننا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کیوں اور کیسے اس علم کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور یہاں کتاب کا وہ کلیدی پیغام سامنے آتا ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اے آئی انسان کی جگہ لینے نہیں آیا، یہ یاد دلانے آیا ہے کہ انسان کا اصل مقصد تخلیق نہیں، خدمت ہے۔ تو بہت مثبت، لیکن عملی طور پہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ڈاکٹر کا کام بیماری کی تشخیص کرنا کم اور مریض کو تسلی دینا زیادہ ہوگا؟ آپ نے بالکل صحیح مثال دی۔ جب اے آئی سیکنڈوں میں لاکھوں میڈیکل رپورٹس کا تجزیہ کر کے بیماری کی درست تشخیص کر سکے گا تو ڈاکٹر کا کردار بدل جائے گا۔ اس کا کام زیادہ انسانی ہو جائے گا، مریض کے ساتھ ہمدردی کرنا، اسے امید دلانا اور اس کے خاندان کی مدد کرنا۔ جی، تو اے آئی ہمیں ہمارے مشینی کاموں سے آزاد کر کے ہمیں زیادہ انسان بننے کا موقع دے رہا ہے۔ تو آج کے ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟
پہلا نقطہ تو یہ کہ کوانٹم ذہانت سائنس اور روحانیت کو الگ نہیں کرتی بلکہ متحد کرتی ہے۔ دوسرا، ایمان اس تیزی سے بدلتی ہوئی کائنات میں ایک مستقل اصول ہے۔ اور تیسرا، انسان کا مستقبل مصنوعی یعنی آرٹیفیشل نہیں بلکہ بیدار اویکنڈ ہونے میں ہے۔ بالکل۔ اور مصنف کے اختتامی پیغام میں یہی بات بہت خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں انسان کو اصل میں ذہین کیا بناتا ہے، اور خود ہی جواب دیتے ہیں جی، یہ نہ کوڈ ہے نہ مشین، بلکہ احساس، اخلاق اور ایمان ہے۔ ہماری اصل طاقت ہماری ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ ہماری انسانیت میں ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک طاقتور پیغام ہے۔ جی، اور کتاب کا آخری جملہ اس پوری بحث کو سمیٹ دیتا ہے، جو شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی ایک اچھی سوچ ہے۔ یاد رکھیے، دماغ مستقبل بناتا ہے مگر دل اسے جینے کے قابل بناتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ہماری اصل ذہانت کوڈ یا مشین میں نہیں بلکہ احساس اور اخلاق میں ہے۔ جیسے جیسے ہم زیادہ جدید اور طاقتور مشینیں بنا رہے ہیں، ہم یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہم اپنی انسانیت کو بھی اسی رفتار سے بہتر بنا رہے ہیں؟